बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में जो एक नया मोड़ आया है, जो कहानी में एक नया ट्विस्ट मंजर आम पे आया है। इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि किस कमाल सफाई से दो रहनुमाओं ने इमरान खान का नाम निकाल दिया। अब सेनेट इंतखाबात में जो हुकूमत का अपोजिशन के साथ मुआहदा हुआ, जो उम्मीदवारों की फ़हरिस्त तैयार की गई, इसमें इमरान खान का कितना किरदार है, कितना ताल्लुक़ है, और फिर वो दो बंदे कौन हैं। वो दो बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन हैं जिन्होंने इमरान खान का नाम निकाल दिया। तो इस बड़ी ख़बर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर का जो खेल था, उस खेल का दी एंड कैसे हुआ है। सियासी चाल चलना गंडापुर को कैसे महंगा पड़ा है, उल्टा पड़ा है। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सियासी कोर कमेटी की तरफ से एलामिया जारी कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दी गई कि हुकूमत और जो अपोजिशन में मुआहदा तय पाया है, उसके मुताबिक ही सेनेट के पी का इलेक्शन होगा। और जिन उम्मीदवारों की मंजूरी इमरान खान साहब ने दे दी है, उन्हीं नामों की तौसीक कोर कमेटी ने कर दी। और एलामे में कहा गया कि जो नाराज़ अरकान हैं वो अपने नॉमिनेशन पेपर विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार हो जाएंगे। अब ये जो नाज़रीन एलामिया था, इस एलामिया की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 नाराज़ अरकान, जिसमें खुर्रम ज़ीशान हैं, जिसमें इरफान सलीम हैं और ख़ातून रहनुमा आयशा बानो हैं, तीनों की तरफ से कहा गया कि हम सोच विचार के बाद अपने फ़ैसले का ऐलान करेंगे। इस दौरान बैरिस्टर गौर साहब ने ऐलान कर दिया कि अगर कमेटी के फ़ैसले के एहतराम में ये नाराज़ अरकान अगर अपने नॉमिनेशन पेपर से दस्तबरदार नहीं होते हैं तो फिर पार्टी इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेगी और पार्टी को इलेक्शन भी लड़ना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ अगर पार्टी तहरीक इंसाफ कार्रवाई करती है तो मैक्सिमम कार्रवाई के नतीजे में क्या हो सकता है, इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन पेपर तो इनके अपनी जगह पे वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और नॉमिनेशन पेपर की मौजूदगी में जो एक डर है, जो एक ख़दशा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेनेट का इलेक्शन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस हवाले से तो ये बात तय हो चुकी है कि अगर ये अपने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लेते, जो कि वापस नहीं ले रहे, क्योंकि नाराज़ अरकान ने वीडियो स्टेटमेंट जारी करके कह दिया है कि हम अपना दस्तबरदार नहीं होंगे, अपने नॉमिनेशन पेपर वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब पीटीआई ने क्या किया है, पीटीआई ने अपोजिशन जमातों के साथ मिलके इन नाराज़ अरकान के खिलाफ सेनेट का इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। यानी वो अपोजिशन जिनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, अब उनके साथ मिल के खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन लड़ेंगे। चलें, अच्छी बात है, सियासी क़ुव्वतों को आपस में मिल के इलेक्शन लड़ने चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल यह है कि ये जो पीटीआई के नाराज़ अरकान हैं, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ क्योंकि ये पार्टी के वर्कर हैं। इन्होंने पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया है। इन्होंने पार्टी के लिए अपना गोल्डन वक्त पार्टी के लिए जद्दोजहद में इन्होंने सर्व किया है, चाहे खुर्रम ज़ीशान हो, इरफान सलीम हो और कोई तहरीक इंसाफ का वर्कर हो। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना, यानी आप देखें जो खुर्रम ज़ीशान साहब ने वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है, उसमें कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के गंदे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी नॉमिनेशन पेपर वापस ना लेना पार्टी कह रही है
اس پہ ناراض ارکان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے گندے نظام کا حصہ نہیں بنیں گے اور اپنے نومینیشن پیپر سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اب ناظرین، یہ جو ملبہ ان تینوں ارکان، ناراض ارکان کی طرف سے جو گنڈا پور پہ گرایا جا رہا ہے، بیرسٹر سیف پہ گرایا جا رہا ہے، اور ان تین ناراض ارکان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے نظریے کے مطابق ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور میدان میں آخری وقت تک مقابلہ کریں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو میں نے ابھی کہا کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو لسٹیں بنی ہیں، جو نومینیشن پیپر اور جو نام اپروو ہوئے ہیں، ان کی منظوری عمران خان صاحب نے دی ہے، گنڈا پور نے منظوری نہیں دی۔ اور عمران خان صاحب کو اگر کوئی اور لسٹ دکھائی گئی اور خان صاحب کے لیے لسٹ کچھ اور تیار کی گئی تھی لیکن وہ تبدیل کر دی گئی، اس میں ٹیمپرنگ کر دی گئی، لیکن کیا ان پارٹی ورکرز کو بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب نہیں جانتے؟ ان کو نہیں پتا کہ ان پارٹی ورکرز کی پارٹی کے لیے خدمات کیا ہیں، کتنے سالوں سے، کن مصائب، کن مشکلات، کیا خون بہایا، کیا پسینہ بہایا، کیا خان صاحب نہیں جانتے؟ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، سابق کپتان ہیں، پچھلے 13 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے۔ اگر خان صاحب یہ نہیں جانتے تو پھر تو انا للہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ خان صاحب روٹی کو چوچی نہیں کہتے۔ جو 6 ناموں کی فہرست دی گئی ہے، اس کی منظوری عمران خان صاحب نے دی ہے۔ خان صاحب نے خود ان لوگوں کے نام شامل نہیں کیے، لیکن یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کا نام نکال دیتے ہیں۔ یہ جو ناراض ارکان ہیں، عرفان سلیم صاحب ہیں، خرم ذیشان صاحب ہیں، خاتون تو بس ریزرو سیٹوں پہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اصل تو یہ 2 ہیں، پارٹی کے ورکر ہیں اور میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ پہ عمران خان کا نام بھی لیں۔ یہ نریٹو بناتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، میدان میں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، اور ملبہ سارا گنڈا پور پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان 6 ناموں کی منظوری، ان سینٹ کے امیدواروں کے ناموں کی فہرست عمران خان صاحب نے منظور کی ہے۔ عمران خان صاحب کا نام بھی ساتھ میں لینا، خان صاحب کا نام، سازش ہے، جو بھی معاملہ ہے، عمران خان صاحب کا نام کیوں نکال دیتے ہیں؟ ان لوگوں کو عمران خان صاحب کا نام بھی لینا چاہیے۔ سارا کیا دھرا گنڈا پور کا نہیں ہے، الٹیمیٹلی چیزیں عمران خان تک پہنچی ہیں، حتمی منظوری عمران خان صاحب نے دی ہے۔ یہ ناظرین کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ ہے کہ یہ دستبردار نہیں ہو رہے ناراض ارکان، اور پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے، مولانا کی جماعت کے ساتھ مل کے ہم سینٹ کا الیکشن لڑیں گے۔ لیکن ان ناراض ارکان کو ابھی بھی مولدگی ہے کہ اس اتوار کے روز تک اپنے نومینیشن پیپر واپس لے لیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے خلاف جانے پہ، پارٹی فیصلوں کے خلاف جانے پر تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ وہ تادیبی کارروائی کیا ہے کہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ ایک تو ناظرین یہ خبر ہوگی۔ اب آتے ہیں گنڈا پور صاحب کا، ان کے سیاسی کھیل کا دی اینڈ کیسے ہوا ہے اور چال چلنا کیسے مہنگا پڑا ہے۔ پہلے تو کچھ عدالتی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ ایک تو ناظرین گنڈا پور صاحب کے خلاف کیس ہے اسلام آباد کی عدالت میں آڈیو لیک کا، اور آڈیو لیک کے کیس میں گنڈا پور کے ساتھ جو دوسرے ملزم ہیں وہ اسد فاروق ہیں۔ آج جج نصر من اللہ صاحب نے فرد جرم کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی کہ جناب وزیر اعلیٰ صاحب آئیں گے، ان کے ساتھ شریک ملزم بھی ہوگا۔ شریک ملزم تو پہنچا ہوا تھا، لیکن گنڈا پور صاحب نہیں پہنچے، ان کے وکیل پہنچ گئے۔ وکیل صاحب نے عدالت سے کہا کہ گنڈا پور صاحب کی پشاور ہائی کورٹ نے 23 ستمبر تک ضمانت منظور کر رکھی ہے، تو آپ بھی ستمبر کی کوئی تاریخ ڈال دیں۔ تو نصر من اللہ صاحب نے کوئی زیادہ اس پہ امپسائز نہیں کیا، کوئی سوال بھی اتنا نہیں اٹھایا۔ نصر من اللہ صاحب نے آڈیو لیک کیس میں جو تاریخ ڈالی وہ 29 ستمبر کی ڈال دی، یعنی گنڈا پور صاحب کے وکیل کی بات مان لی۔ حالانکہ جج صاحب کہہ سکتے تھے کہ جو آپ کو ضمانت ملی ہے وہ عدالت تک آنے کے لیے ملی ہے، عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے ملی ہے، آپ کو فرد جرم کی کارروائی سے روکنے کے لیے فاسد ضمانت نہیں دی گئی۔ لیکن جج صاحب نے ان کی بات ہی مانی، ان کے وکیل کی بات مان لی، اور 29 ستمبر کی ڈیٹ ڈال دی۔ دوسرا گنڈا پور کے خلاف مقدمہ تھا توڑ پھوڑ کا اسلام آباد میں۔ اب اس توڑ پھوڑ کے مقدمے میں یہ ہوا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے علی مین گنڈا پور کے خلاف چلان داخل کیا گیا۔
اور چلان داخل کرنے پہ جو جج صاحب تھے مبشر حسن چشتی صاحب، ان کی طرف سے گنڈا پور کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف یہ چلان آ چکا ہے، تو آپ آئیں، اس چلان کی نقول آپ میں تقسیم کریں گے، آپ کو فراہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر فرد جرم کی کارروائی کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ یعنی ان دو کیسز میں، ایک میں سٹیج ہے کہ فرد جرم لگنی ہے، دوسرے میں سٹیج یہ ہے کہ فرد جرم کی کارروائی قریب آ چکی ہے۔ 1 تاریخ کے بعد اگر گنڈا پور پیش ہوتے ہیں تو ان کو فرد جرم کے لیے بلایا جائے گا، سمن کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، جہاں پہ گنڈا پور صاحب کی چالاکی پکڑی گئی ہے، وہ مقدمہ گنڈا پور صاحب کے خلاف ہے جو 2016 میں درج ہوا تھا ان کے خلاف، جب عمران خان صاحب نے اسلام آباد لاک ڈاؤن کی کال دی تھی۔ اور لاک ڈاؤن کی کال کے بعد آپ نے آج بھی وہ ویڈیو جو کہ یوٹیوب پہ پڑی ہے، سوشل میڈیا پہ پڑی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس میں گنڈا پور صاحب اپنی گاڑی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اس میں جو گاڑی چھوڑ کے بھاگے تھے اس پہ اسلحہ بھی ملا تھا اور شراب کی بوٹلز بھی ملی تھی پولیس کی FIR کے مطابق۔ تو گنڈا پور کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف وہ مقدمہ درج کیا گیا شراب اور اسلحہ برآمدگی کا۔ 2016 سے مقدمہ چل رہا تھا، 8 سال ہو چکے تھے۔ آج جب اس کیس کی سماعت ہونا تھی، اور سماعت بھی گنڈا پور صاحب کے وکیل کی یقین دہانی پہ کہ آئندہ تاریخ پہ گنڈا پور صاحب اپنا سیکشن 342 کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اب 342 کا بیان کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ ملزم اپنا دفاع بتاتا ہے کہ میرے اوپر لگائے گئے الزامات غلط ہیں، یہ میرا دفاع ہے، یہ میرے حق میں گواہان ہیں، یہ میرے حق میں شواہد ہیں، تو لہٰذا کیس کو ڈسمس کیا جائے۔ یقین دہانی کے باوجود گنڈا پور صاحب آپ جب پیش نہیں ہوئے آج، تو جج صاحب مبشر حسن چشتی صاحب، ان سے استثناء کی درخواست کی گئی گنڈا پور کے وکیل کی طرف سے، اور یہاں پر بھی وہی دلیل رکھی گئی جو جج نصر من اللہ صاحب کی عدالت میں رکھی گئی، لیکن جج مبشر حسن چشتی صاحب نے یہ چالاکی یہاں پہ پکڑ لی۔ اس سیاسی کھیل کا جج صاحب نے کیسے خاتمہ کیا، اس سیاسی کھیل کو کیسے ایکسپوز کیا؟ وکیل صاحب نے کہا کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے 23 ستمبر تک گنڈا پور صاحب کو گرفتاری سے روک رکھا ہے، گنڈا پور کی ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے منظور ہو چکی ہے، تو لہٰذا آپ بھی کوئی لمبی تاریخ ڈال دیں، ستمبر کی تاریخ ڈال دیں، گنڈا پور صاحب سیکشن 342 کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ اور جج صاحب نے سوچا ہوگا بھی وہ ضمانت چلیں پشاور ہائی کورٹ نے دے دی، پروٹیکٹیو بیل ہے، لمبی تاریخ بھی پشاور ہائی کورٹ نے ڈال دی، لیکن اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اگر عدالت میں جاتے ہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے آلریڈی ناقابل ضمانت ارسٹ وارنٹ جاری کر رکھے تھے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت پشاور ہائی کورٹ سے حاصل کی، لیکن استدعا یہ کی جا رہی ہے کہ یہاں پر بھی لمبی تاریخ ڈال دیں، یعنی اگر پشاور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہے تو اس کا غلط استعمال۔ تو جج صاحب نے وکیل صاحب کے استدعا کو نہیں مانا، ستمبر تک کی تاریخ جج صاحب نے نہیں دی۔ جج صاحب نے کہا کہ میرے آرڈر کا انتظار کریں۔ ناظرین، جب آرڈر آتا ہے، آرڈر میں لکھا گیا کہ 21 جولائی کو گنڈا پور صاحب پیش ہوں گے، ان کے ناقابل ضمانت ارسٹ وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں، استثناء کی استدعا کو مسترد کیا جاتا ہے، پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ گنڈا پور کو گرفتار کر کے ناقابل ضمانت ارسٹ وارنٹ ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن عدالت نے فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا، جج صاحب نے، مبشر چشتی صاحب نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا کہ یہ 8 سال پرانا مقدمہ ہے، 2016 سے یہ مقدمہ چلے آ رہا ہے، اور گنڈا پور صاحب کو عدالت نے کہا کہ آخری موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنی صفائی میں، اپنے دفاع میں سیکشن 342 کا بیان قلم بند کروائیں، بصورت دیگر اگر وہ غیر حاضر ہوتے ہیں تو ان کا دفاع ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب اس روز نہ آئے سیکشن 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروانے کے لیے تو اسی روز عدالت اس کیس کا فیصلہ بھی سنا سکتی ہے۔ اب ناظرین، یہ مقدمہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد تو نہیں بنا تھا، یہ مقدمہ تو بہت پہلے کا ہے۔ یہاں پر گنڈا پور صاحب اپنا دفاع، اپنا بیان قلم بند کروانے سے کیوں اوائڈ کر رہے ہیں، کیوں گریز کر رہے ہیں، کیوں ٹال مٹول سے کام کر رہے ہیں؟ تو عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ضمانت کا فیصلہ ہے جس میں گرفتاری سے روکا گیا ہے، اس میں اس عدالت کے مقدمے کا ذکر نہیں، تو لہٰذا پولیس کو حکم دیا جاتا ہے کہ گنڈا پور کو
21 जुलाई को यानी मंगल के रोज, मंगल ही बनता शायद, मंगल के दिन गिरफ्तार करके पेश करें। अब देखते हैं 21 जुलाई को इस केस में फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है। उमर अयूब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। ATC अदालत फैसलाबाद ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ किया था, लेकिन उस कंटेम्प्ट के नोटिस को उमर अयूब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इसके अलावा नाजरीन, कोहिस्तान स्कैंडल में 2 सरकारी मुलाजमिन गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ और गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 बैंकर गिरफ्तार हुए हैं और 4 ठेकेदारों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी मजमूई तौर पे 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बरतानिया के रॉयल एयर शो में जो पाकिस्तान के 3 त्यारे वहाँ पे गए थे, JF थंडर ने और पाकिस्तान के C-130 ने उस एयर शो में अवार्ड जीत लिए हैं। नंबर 1 पोजीशन पे पाकिस्तान के JF थंडर 17 और पाकिस्तान का C-130 हरकुलेस आए हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी दिलवाई गई है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।